السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسن فی جویا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، 14 اگست مینار پاکستان 1940 میں پاکستان کی قرارداد منظور ہوتی ہے، اور 14 اگست جس دن پاکستان وجود میں آیا تو اسی دن پر ایک عورت جس کو 400 آدمی ہراساں کرتے ہیں، اور یہ پوری دنیا میں اس وقت یہی چرچا ہے اور ہر میڈیا چینلز کی یہی عورت اور 400 افراد کی زینت بنا ہوا ہے۔ ٹویٹر پر ٹرینڈ دیکھ لیں، فیس بک کے اوپر دیکھ لیں، سوشل میڈیا کی ہر جگہ پلیٹ فارم پہ یہی زینت ہے۔ تو اسی حوالے سے میرے ساتھ فورٹ آباز کے سیاسی سماجی شخصیت موجود ہیں، ڈاکٹر رو شاہد تسلیم صاحب۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ جو جتنا بھی معاملات ہو رہے ہیں وہ ان معاملات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر ایسے یہ جو معاملہ 14 اگست کو پیش آیا ہے تو میری اس بارے میں رائے یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خاتون جو 14 اگست کو وہاں پہ آئی وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت وہاں پہ وہ آئیں۔ جو سوشل میڈیا کے اوپر بات چل رہی ہے اس کے مطابق انہوں نے سب سے پہلے تو اپنے جو ٹک ٹاک کے ان کے جو فالورز تھے ان لوگوں کو انہوں نے اطلاع کی کہ بھی آپ اتنے بجے وہاں پہ آ جائیں، تو وہاں پہ آ کے ٹک ٹاک بھی بناتے ہیں اور وائرل کریں گے اور اس کو ویڈیوز بھی بناتے ہیں۔ ان کے ساتھ 6 ان کے ہمراہی ساتھی بھی آئے، تو انہوں نے جب ویڈیوز بنانا شروع کی تو جو سیکورٹی گارڈ نے ان کو منع کیا کہ جی آپ اس طرح کی حرکتیں یہاں پہ نہ کریں، تو اس کے بعد وہ باز نہیں آئے، انہوں نے لوگوں کو ننگے اشارے کرنے بھی شروع کر دیے۔ مین وائل ان کے جو فالوورز تھے وہ بھی وہاں پہ پہنچنا شروع ہو گئے۔ جی آہستہ آہستہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر تھوڑا سا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو جی 1000 بندہ تو ویسے اکٹھا ہو جاتا ہے۔ تو 14 اگست کا دن تھا، وہ یہ بڑی انہوں نے غلط جگہ پہ سلیکشن کی، اس بات کی کہ وہ ہمارے ایک قوم کی تاریخ کی جگہ تھی جہاں پہ قرارداد پاکستان پیش ہوئی تھی، تو اس جگہ کو نشانہ بنا کے وہاں جا کے انہوں نے یہ اس طرح کا عمل شروع کیا، اور انہوں نے اپنے جو فالوورز تھے ان کو بھی بلایا۔ جیسے یہ ٹک ٹاکر تھے اسی طرح کے ان کے فالوورز تھے۔ ان کے فالوور بھی کوئی ایسے نہیں تھے کہ دیندار لوگ نہیں تھے، وہ بھی انہی جیسے ہی تھے۔ وہ وہاں پہ اکٹھے ہوتے گئے تو جمع کثیر اکٹھا ہوتا گیا، تو پھر جو تماشا وہاں پہ بنا تو وہ سارا ایک ملک کے پاکستان کی جگ ہنسائی کے لیے، پاکستان کی بدنامی کے لیے انہوں نے ایک پوری کوشش کی، اور پاکستان کو انہوں نے بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو یہ ایک بنا بنایا سوچا سمجھا منصوبہ تھا، اس کے تحت۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک واقعہ ہو گیا ہے، ایک لڑکی کو ہراساں کیا گیا ہے، 400 آدمیوں نے ہراساں کیا ہے، تو 14 تاریخ کو ہراساں کیا گیا ہے۔ 15 تاریخ کو وہ بڑے خوش مزاج کے ساتھ اپنی جو ایک پکچر وائرل کرتے ہیں انسٹاگرام کے اوپر، چائے پیتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے، اور 16 تاریخ کو بھی یہ معاملہ اسی طرح گزر جاتا ہے، ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ 17 تاریخ کو ان کو یاد آتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ مطلب اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ میں کوئی اور کہانی ہے؟ جی ان کو نہ تو ہراساں کیا گیا، وہ خود ہراساں ہونے کے لیے ہی آئی تھی، وہ جو کام کرنے آئی تھی وہ انہوں نے آ کے کام وہ کیا، لوگ اکٹھے کیے، انہوں نے ایک تماشا وہاں پہ بنایا، بندر تماشا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس واقعے کے اوپر، اس بات کے اوپر وہ خوش تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اگلا منصوبہ بنانا تھا کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ ایک دن وہ سوچتے رہے، خاموش رہے، اگلے دن انہوں نے منصوبہ بنایا کہ اس کو وائرل کریں، اور اس کو وائرل کرنے کے بعد اس ملک کو بدنام کریں۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی، نہ وہ ہراساں ہونے آئی تھی، نہ وہ ہراساں ہوئی ہے، نہ اب وہ ہراساں ہیں۔ اس کے دل میں اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے، وہ تو ایک منصوبہ تھا ان کا، اس کے تحت انہوں نے وہ عمل کیا۔ اسی طرح کے ان کے فالوور تھے۔ تو اب صرف پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ایک سازش تھی ان کی ساری کی ساری، جس میں وہ کامیاب ہوتی نظر آ رہی تھی، لیکن اب کامیابی ان کی تھوڑی سی یوں ممکن نہیں ہو رہی کہ یہ ان کا سارا کا سارا منصوبہ لیک آؤٹ ہو گیا۔ اس میں پتہ چل گیا کہ بھی کون کون لوگ اس میں شامل تھے، کن کن لوگوں نے یہ کیا، اور کون کون لوگ جنہوں نے اس کو بھیجنے والے، اس کو منصوبہ سازی کرنے والے، پورا پروگرام دینے والے، یہ ساری چیز منظر عام پہ آ گئی ہے۔ اب یہ ہر کسی کو پتہ چل گیا کہ یہ ایک پاکستان کو بدنام کرنے کا ایک طریقہ ڈھونڈا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ جی پاکستان کی جنگ ہنسائی ہوئی، لیکن یہ ایک منصوبے کے تحت پاکستان کی جنگ ہنسائی کروائی گئی، اور خاص طور پر یہ ان لوگوں نے کروائی جنہوں نے اس سے قبل بھی میرا جسم میرا مرضی والی باتیں کرنے یہ خواتین آ جاتی تھیں۔ اسلامی معاشرے میں اس طرح کی اجازت بالکل نہیں دی جا سکتی۔ جب اس وقت جب کہ پاکستان ایک ایسے دور میں داخل ہو رہا ہے کہ ہم یہاں پہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اسلامی نظام کے تحت کرنے جا رہے ہیں، اور اس وقت یہ کچھ فحشہ عورتیں
اور کچھ بے حیا عورتیں آ کے اس طرح کا کوئی عمل کریں تو اس کے اوپر ہم لعنت کے سوا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن جو بات اس کے ساتھ اس کے جو فالوورز ہیں انہوں نے کی، ان کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ بھی کسی ایک عورت کو اگر وہ اشارے کر بھی رہی ہے تو پھر بھی ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس طرح کے عمل نہ کرتے جو وہاں پہ عمل ہوا. یہ تو اس عمل میں اس وقت خوش تھی، یہ تو ناراض نہیں ہوئی کسی کے ساتھ بھی، یہ تو پرچہ بھی کرانا نہیں چاہتی تھی. یہ تو ڈاکٹر صاحب وہ تو واضح ہے کہ 2-3 دن گزر گئے ہیں تو پرچہ تو کروانا اس کو مجبور کیا گیا. تو ایک اینکر پرسن ان کے پاس پہنچتے ہیں، ان کے یہ الفاظ ہوتے ہیں بیٹیوں کے بارے میں، حالانکہ بیٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. تو بیٹی کے بارے میں ان کے الفاظ ہیں کہ اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میری بیٹی نہیں ہوئی. آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نا کہ ان کے بیٹی کوئی نہیں ہوئی، تو ان کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں کی شادیاں بھی نہ کریں، کسی کی بیٹیاں لے کے بھی نہ آئے وہ. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جی اللہ کا شکر ان کو ادا کرنا چاہیے جن کے گھر میں بغیرت بیٹی نہیں ہوتی. تو بیٹیاں تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہیں. بیٹیاں تو ماں باپ کو جتنی بیٹیاں پیاری ہوتی ہیں اتنے تو ان کو بیٹے بھی کوئی پیارے نہیں ہوتے. بہرحال میں اس اینکر کے بارے میں یہی کروں گا بات کہ جس نے بیٹیوں کا شکر کیا اس نے اپنے گھر بھی کسی کی بیٹی رکھی ہوئی ہے. تو اس کو سوچنا چاہیے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں. تو بیٹیوں کے بارے میں تو جتنا بھی آپ کہہ سکیں کہ بیٹیاں تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ان کی وجہ سے رزق میں برکت ہے، ان کی وجہ سے گھر میں برکت ہے، ان کی وجہ سے ہی رونق ہے گھروں کی. یہ بات اس اینکر نے جو کی ہے تو میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. اس کو اس طرح کے الفاظ نہیں کہنے چاہیے. ایک واقعہ اسی طرح ثانیہ جو موٹر وے ہوا تھا تو ہمارے ایریا سے ہی کچھ لوگ ملوث تھے، اس میں سامنے آیا، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جنوبی پنجاب کے لوگ تھے. تو یہ میرا کویسچن ہے کہ آخر جنوبی پنجاب کے لوگ ہی اس طرح ہیں؟ کیوں آپ بھی جنوبی پنجاب کا حصہ ہیں، تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جنوبی پنجاب کے لوگ کتنے پرامن ہیں. جی ایسی بات بالکل نہیں. جنوبی پنجاب کے لوگ جو نا جی یہ بہت ہی پرامن سا علاقے ہیں. اس میں ایک دوسرے کی عزت و احترام کو بڑے حساب کتاب سے دیکھا جاتا ہے. ہر بڑے چھوٹے کی یہاں پہ عزت کی جاتی ہے. لیکن جنوبی پنجاب سے جو کوئی لوگ لاہور میں یا کسی اور طرف چلے گئے تو وہ وہاں پہ جا کے جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. تو جو موٹر وے کا ثانیہ تھا، میں یہ نہیں اس کی کہتا کہ جی وہ ثانیہ غلط ہوا یا صحیح ہوا. ہم لوگ بھی جب رات کو 9-10 بجے کے بعد مرد ہونے کے ناطے سے بھی ہم نے تھوڑا بہت 15-20 کلومیٹر کا سفر کرنا ہوتا ہے تو ہم بھی یہ سوچ سمجھ کے نکلتے ہیں کہ جی ہماری گاڑی کا پیٹرول ہونا چاہیے، ٹائروں میں ہوا ہونی چاہیے، گاڑی جو ہے نا جی وہ ریلائبل ہونی چاہیے. اس کے بعد باوجود دل کو ہر وقت دھڑکا سا لگا رہتا ہے کیونکہ حالات جو ہے نا جی کسی وقت جرائم پیشہ لوگوں کا کوئی نہ مذہب ہوتا ہے، نہ ان کا کوئی دین ہوتا ہے، اور نہ ہی ان کی کوئی سکیم ہوتی ہے کہ جی کسی کا ان کا احترام لحاظ نہیں ہوتا. تو اس میں بھی وہ جرائم پیشہ لوگ تھے، ان کا وہ پیٹرول ختم ہو گیا بی کا. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہاں پہ انہوں نے غلط کیا کہ پیٹرول چیک نہیں کیا، لیکن ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ رات کو 2:30 بجے وہ اکیلی وہاں سے گھر سے چل پڑی. تو 2:30 بجے تو ہمارا اپنا دل جو ہے نا جی ایک مرتبہ سڑک پہ نکلتے ہوئے خوف کھاتا ہے. تو وہ کسی اور ماحول کی تھی تو وہاں جو ہے نا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. تو بہرحال ایسی کوئی بات نہیں کہ جنوبی پنجاب کے لوگ ہی کوئی اس طرح کے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں. تو اس میں تو جنوبی پنجاب کا کوئی اس میں 14 اگست والے معاملے میں ایسی بات نہیں ہے. پورا ملک ایک جیسا ہے. جو جرائم پیشہ لوگ ہیں وہ جنوبی پنجاب ہو، اپر پنجاب ہو، سندھ ہو یا کوئی اور ملک ہو، ان کا وہ ایک جیسی وہ نسل ہوتی ہے، ایک جیسے وہ لوگ ہوتے ہیں، ایک جیسے ان کے مزاج ہوتے ہیں. ان کا جینا، مرنا، اوڑھنا، بچھونا وہ جرم ہی ہوتا ہے. لیکن میں ان سے ایک یہ مطالبہ ضرور کرتا ہوں کہ وہ اس وقت ملک کے پرائم منسٹر ہیں. پیمرا کے اندر جو جتنے بھی قوانین ہیں ان کو سامنے دیکھتے ہوئے جی پیمرا کے تحت جتنے پرائیویٹ چینلز آتے ہیں بے حیائی اور فحاشی پھیلانے میں ان میں سے بہت سارے چینلز کا 200% ہاتھ ہے. ان کے جو ڈراماز ہیں، ان کی جو سیریلز ہیں، ان کے جو اشتہارات ہیں، اس میں انہیں ننگی عورت کے علاوہ، نیم برہنہ عورت کے علاوہ ان کو کوئی چیز نہیں ملتی. تو یہ نیم برہنی کی جو کیفیت ہے پرائیویٹ چینلز کے اوپر، یہ حکومت کو کسی آرڈیننس کے تحت، پیمرا کو کسی آرڈیننس کے تحت اس کے اوپر پابندی لگانی چاہیے اور ان کو کسی ایک قانون کا، کسی ایک لباس کا، ایک اسلامی معاشرے کے اندر ایسا پابند کرنا چاہیے. اگر نہ کیا گیا تو ہمارا یہ معاشرہ بہت جلد تباہی کے دہانے پہ پہنچ جائے گا. اور ہمارے معاشرے میں جو گھروں کے اندر، ابھی چھوٹے شہروں میں تو یہ بات نہیں ہے، لیکن جو بڑے شہروں میں ہیں وہاں پہ بے حیائی اور فحاشی جو ہے نا اس کے اوپر بہت اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو پھر ایک طبقہ وہ کہتا ہے کہ جی بے حیائی پھیل رہی ہے، لیکن اس کو روکنے کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ ہم
بھی بچوں والے ہیں، ہم بیویوں والے ہیں، ہماری بھی بہنیں ہیں، ہمارے بھی گھروں کے اندر خواتین ہیں، ہم ان کے محافظ ہیں، ہم ان کے رکھوالے ہیں اپنی بیٹیوں کے. تو ہم کسی طور پہ بھی اس طرح کی کسی بات کی حمایت نہیں کر سکتے جس میں کہ ہماری اپنی بیٹیاں جو ہیں وہ ان کا کردار ان کا وہ بگڑنا شروع ہو. تو جتنے بھی چینلز ہیں میں تو حکومت وقت سے مطالبہ کروں گا کہ ان کو کسی آرڈیننس کے تحت پیمرا کے قوانین میں تبدیلی کر کے خواتین کا جو لباس ہے اس کے اوپر مکمل طور پہ کوئی ایسا رکھنا چاہیے کہ وہ خواتین کا لباس قابل قبول ہو تاکہ معاشرہ اس سے بگاڑ نہ پیدا ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز اور ہے کہ جو مرد ہے وہ کہیں بھی بازار میں آپ کو دکھائی دیتے ہیں یا کسی بھی جاب کے لیے جاتے ہیں تو انہوں نے اگر وہ پینٹ کوٹ پہنتے ہیں تو پورا اپنا پینٹ کوٹ پہنتے ہیں، اگر وہ کرتا اور شلوار قمیض پہنتے ہیں تو وہ پورا پہنتے ہیں. کہ عورتوں کو کیا یہ لگا ہوا کہ کم سے کم لباس پہننے کا شوق ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا ویسے ہی دیں گے؟ عورتوں کو کم سے کم لباس پہننے کا شوق ہو گیا جی، اور مہنگا ترین لباس پہننے کا شوق ہو گیا. تو اس کے اوپر اسلامی معاشرہ ہمیں اس بات کی اجازت بالکل نہیں دیتا کہ جی کوئی بھی خاتون جو ہے نا وہ تنگ کپڑے پہن کے یا جالی والے لباس پہن کے بازار میں آئے. تو مرد حضرات پوری اس کی پابندی کرتے ہیں، مردوں کے اوپر یہ پوری پابندی جب موجود ہے تو پھر خواتین کے اوپر بھی یہ پابندی لگنی چاہیے کہ وہ بھی اپنا لباس جو ہے وہ ایسا کرے کہ بھی کسی کو اس کے جذبات ان کو بھڑکنے کا موقع نہ دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد تھا اس زمانے میں اس وقت وہ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ خواتین نکلیں تو اپنے سطر کو اپنے جسم کو ڈھانپ کے رکھیں. اس کی وجہ یہی تھی کہ خواتین جو ہے وہ صرف اپنے گھر کے اندر اپنے خامد کے لیے بنائی گئی ہیں، نہ کہ سارے شہر کے لیے نہیں بنائی گئیں. تو ان کو اپنے لباس کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے اور حکومت کو بھی چاہیے کہ جی ان کو ان کے لباس جو ہے نا یہ خواتین کا نیم عریاں لباس اس کے اوپر پابندی لگنی چاہیے پاکستان کے اندر. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا.